بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز اور میں سمیل امی کلینک سے بڑاباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایکنی روسیشیا کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایکنی ویلگیرس کیا ہوتی ہے، ابھی اسی کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایکنی روسیشیا جو ہے اور یہ جلد کی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہمارا جو چہرہ ہے اس کے اوپر جو بلڈ ویسلز ہیں وہ بہت ہیں وہ نمایاں ہو جاتی ہیں اور چہرے کے اوپر جو ہے وہ سرخی آ جاتی ہے اور ایرپشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ چہرے کی جو سکن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پس فلڈ بمپس جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، اور اس کی جو علامات ہیں اچانک کچھ عرصہ یعنی ایک ہفتہ یا ایک ماہ تک جو ہے وہ رہتی ہیں، اور اس کے بعد اس کی علامات جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ مطلب فلیئر اپ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور روسیشیا کو بعض اوقات جو ہے وہ ایکنی یا اسکن کی کسی اور بیماری کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایکنی روسیشیا کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر جو درمیانی عمر کی خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ متاثر کرتی ہے، اور اسپیشلی ان کو جن کی جو اسکن کمپلیکشن ہے وہ لائٹ ہو۔ اور ٹائپس آف روسیشیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی جو سب ٹائپ 1 ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اس میں جو چہرہ ہے اس کے اوپر ریڈنس ہے اور فلشنگ ہے، اور بلڈ ویسل جو ہیں وہ نمایاں ہو جاتی ہے، اور مطلب ہے کہ یہ ایک مطلب ہے کہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکن کے اوپر جو ہے وہ بلڈ ویسل ہوتی ہیں اور ریڈنس جو ہے وہ بنتی ہے۔ ایکنی روسیشیا جو ہے اس کی جو سب ٹائپ 2 ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایکنی کی طرح ہی جو ہے وہ اسکن کے اوپر جو ہے وہ پمپلز وغیرہ بنتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پیپولو پسچولر جو روسیشیا جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی جو سب ٹائپ 3 ہے اس میں اس کو ہم رینو فائمز بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹائپ جو ہے بہت ریئر ہے، جس میں جو ناک کی ہڈی جو جلد ہے اسکن جو ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے، اور ایسے زیادہ تر مردوں میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں ایکنی کسی اور مطلب سب ٹائپ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہے کہ مکس جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اور اس کی جو سب ٹائپ 4 ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم آکولر روسیشیا بھی کہتے ہیں، اور اس کی جو علامات ہیں وہ آنکھوں کے ارد گرد کے ایریے میں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ جو سمٹمز ہیں روسیشیا کے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کون سی جو ہے وہ سب ٹائپ ہے، اور جس میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہا ہے، اور پھر اس کی جو سمٹمز ہیں وہ کیا ہوں گی۔ اگر ہم روسیشیا جو ہے اس کی ای ٹی آر کی جو بات کریں، جو پہلی اس کی سب ٹائپ ہے، اس میں جو ہے کہ وہ چہرے کے درمیان میں ریڈنس اور وہ فلیشنگ ہوتی ہے جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی، اور سیکنڈ جو ہے وہ جو بلڈ ویسلز ہیں وہ ویزیبل ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں جیسے بروکن ٹوٹی ہوئی، اور جلد کی جو ہے وہ سوجن ظاہر چہرے پہ ہوتی ہے، جلد جو ہے وہ حساس ہوتی ہے، ڈرائی رف اسکیلی جو ہے وہ اسکن ہوتی ہے، جلد پر جلن ہوتی ہے اور ڈنگ لگنے کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ سائن آف سب ٹائپ 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکنی کی طرح کی پمپلز کا بننا اور ڈریل کا بہت زیادہ ریڈ ہو جانا، آئلی اسکن، سینسٹیو اسکن، اور بروکن بلڈ ویسلز اور ویزیبل، اور جو پیچز ہیں وہ جو ہیں وہ اسکن کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی جو سائن ہے وہ سب ٹائپ 3 جو ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ بمپی اسکن ٹیکسچر ہو جاتا ہے، اس میں جو جلد کی سطح ہے اس کے اوپر جو ڈیڈ اسکن سیلز ہیں وہ زیادہ بنتے ہیں اور بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ناک کی جو جلد ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کانوں، گالوں، ماتھوں اور تھوڑی کی جو جلد ہے وہ بھی جو ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے، اور جو اس کے پورز ہیں ویزیبل ہوتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے نظر آتے ہیں، اور پھر وہی بات کہ بروکن جو بلڈ ویسلز ہیں وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائن آف سب ٹائپ 4 جو ہے ایکنی روسیشیا کی وہ یہ ہے کہ بلڈ شاٹ اینڈ واٹری آئیز ہوتی ہیں، اور آنکھوں میں جو ہے وہ ریت کا احساس ہوتا ہے، آنکھوں میں جلن اور دکھن جیسے ڈنگ لگنے کا احساس ہوتا ہے، ڈرائی ایچی اسکن مطلب آئی جو ہوتی ہیں، اور روشنی سے حساس جو ہوتی ہیں مطلب ہے کہ فوٹوفوبیا ہوتا ہے، اور آئی کے اوپر جو ہے وہ سسٹ بنتے ہیں، نظر کا دھندلا پن ہو جاتا ہے یا نظر کم ہو جاتی ہے، اور وہی بروکن بلڈ ویسلز آن آئی لیڈ یعنی بالکل ریڈنس جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب ہم کازز کی بات کرتے ہیں کہ جو روسیشیا ہے اس کی جو کازز ہیں وہ کیا ہے۔ روسیشیا کی جو اسباب یا کازز ہیں وہ ابھی تک تو ریسرچ ہو رہی ہے، واضح تو نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یا ان کے استعمال کی وجہ سے جو ہے وہ روسیشیا کی جو علامات ہیں وہ ورس ہو جاتی ہیں، کاز کا نہیں پتہ، جس میں ایٹنگ جو ہے وہ اسپائسی فوڈز ہیں یا ایسی خوراک جن میں جو ہے وہ ایک مطلب ہے کہ فائٹو کیمیکل ہے سائناملیڈیہائڈ
جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ پایا جاتا ہے، جو زیادہ تر سائنامونم میں پایا جاتا ہے، جسے ہم جو ہے وہ دلچینی کہتے ہیں، اس کے بعد چاکلیٹ میں پایا جاتا ہے، ٹومیٹوز میں، سٹرس جو فوڈز ہیں ان میں پایا جاتا ہے، اور جو ہاٹ کافی اور ٹی جو ہے جو لوگ استعمال زیادہ کرتے ہیں وہ بھی اس کو جو ہے وہ ٹریگر کرتی ہے۔ ایسے لوگ جنہیں ایچ پیلوری ہوتا ہے ان میں بھی یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسکن مائٹ ایک جلد کا کیڑا ہے جسے ڈیموڈوکس جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ اپنے ساتھ ایک بیکٹیریا لیے ہوتا ہے بیسیلس جو ہے، جو کہ روسیشیا کا باعث بنتا ہے، اور پریزنس آف جو ہے وہ کیتھیلیسیڈائن جو ہے اور ایک ایسی پروٹین ہے جو پروٹیکٹ کرتی ہے اسکن انفیکشن سے۔ تو یہ جو ہیں اس کے جو ہے وہ کازز ہیں جو ایکنی کو کاز کرتے ہیں، ایکنی روسیشیا کو۔ رسک فیکٹر کون سے ہیں، یعنی ایسے اسباب کون سے ہیں جن سے اگر ہم بچیں گے تو ہمیں جو ہے روسیشیا نہیں ہوگا، لیکن پھر جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں ان چیزوں سے کہ روسیشیا جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ جو رسک فیکٹرز ہیں یا وہ ایسے مددگار عوامل جن کی وجہ سے روسیشیا جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جن کی عمر 30 سے 50 سال کے درمیان ہو ان میں روسیشیا ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگ جن کے بال جو ہیں وہ بھورے رنگ کے ہوتے ہیں، سکن جو ہے وہ فیئر ہوتی ہے اور بلو آئیز ہوتی ہیں، ان میں زیادہ چانس ہوتے ہیں یہ بیماری ہونے کے، اور جینیٹیکلی جو ہے روسیشیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیملی ہسٹری میں اگر ہے تو چانسز ہیں، اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک اسٹڈی ہے، لیکن اگر مردوں کو روسیشیا ہو جائے تو وہ فیمیل سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ آتا ہے، اور اسموکنگ جو ہے وہ بھی اس کا ایک رسک فیکٹر ہے۔ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے ہم ترتیب وائز جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے، لیکن بات وہی ہے کہ جس طرح کی سب ٹائپ ہوگی، جس طرح کے سمٹمز ہوں گے، جس طرح کے سائن ہوں گے۔ اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کسی جگہ پہ سمٹمز کی بات کی اور کسی جگہ سائن کی بات کی، تو سمٹمز وہ ہیں جو پیشنٹ ڈاکٹر کو بتایا جاتا ہے، جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، جو وہ محسوس کرتے ہیں کسی بھی بیماری کو لے کر، لیکن سائن وہ چیز ہو جو مریض نہیں بتا سکتا یا مطلب وہ اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن ڈاکٹر دیکھتے ہیں۔ اب ایک انسان ہے، اس کے چہرے پہ ریڈنس ہے، وہ ڈاکٹر کو نظر آتی ہے، پور بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر کو نظر آتے ہیں، تو سائن وہ جو نظر آئیں، اور سمٹمز وہ ہیں جو بتائے جائیں، جو اندر کی فیلنگز ہیں جس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح کی جو سب ٹائپ ہے، یا جس طرح کی پرسنالٹی ہے، جس طرح کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس حوالے سے جس طرح کی روسیشیا کی جو ہے وہ سٹیج ہے اور جس طرح کی سب ٹائپ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوگی۔ لیکن ہومیوپیتھک جو سسٹم آف میڈیسن ہے، ظاہر ہے اس کو میں میڈیسن لکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، تو سب سے جو امپورٹنٹ جو ہے جس کو ہم جنرلائزڈ جو اپروچ ہے وہ تو سمٹم سائن اینڈ سمٹمز کو ہی دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کی ایٹالوجی کو بھی دیکھا جاتا ہے، پیشنٹ کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ کس چیزوں سے ٹریگر ہوتی ہے ان کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ کلکیریا سلیکاٹا ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، کاربو ویجیٹیبیلس جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ میڈیسن ہے اس حوالے سے، کاسٹیکم جو ہے وہ بہترین شہرت رکھتی ہے، لیکسز ہے، سورائنم ہے، اورسٹاکس ہے، ارسینک البم ہے، اور ارسینک بروم ہے، اورم میٹیلیکم ہے، سٹریس کے ساتھ یا اس طرح کی کوئی بات ہے، کلکیریا فاس ہے، کاربو اینیمیلس ہے، سائکوٹا وائروسا ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، اور ہائیڈروسیانک ایسڈ ہے، کریازوٹم ہے، پیٹرولیم ہے، پلمبم میٹیلیکم ہے، ریڈیم بروم ہے، روٹا ہے، سیپیا ہے، سلیشیا ہے، سلفر ہے، سلفر آیوڈائڈ ہے، ٹیوبرکلینیم ہے، ووریٹرم البم ہے، وائیولا ٹریکولر ہے۔ یہ وہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے، تقریباً 25 جو ہے میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں ان کے نام، باقی ظاہر ڈیٹیل میں تو بہت بڑا لیکچر ہو جائے گا، تو آپ اس کو مٹیریل میڈیکل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے جو قریب ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، تو ٹو دا پوائنٹ اگر میڈیسن مل جائے تو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے اس سے اچھا ٹریٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو اوور کم کیا جائے، اور باقی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے اگر استعمال کیا جائے تو چاہے وہ ایکنی ویلگیرس ہے یا روسیشیا ہے اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیکھتے رہیے ڈاکٹر احمد اجاز آفیشیل۔